نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت کردار ہوتا ہے۔ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ صاحب ماں باپ نے ہم کو دیا کیا ہے؟ میں یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اکثر ہوتا ہے نا کہ صاحب کیا دیا ہے آپ نے ہمارے لیے، کیا کیا ہے؟ ایک بات عرض کروں، دیکھیے عزت سے اگر تم کو پہچانوا دیا، اگر سر اٹھا کے سماج میں چلنا سکھا دیا، تو اس سے بڑی نعمت کچھ دی نہیں جا سکتی ہے۔ دیکھیے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ماں کا۔ باپ تو بعد میں ہے، سب سے زیادہ اہم کردار ماں کا ہوتا ہے۔ کسی آپ تہذیب یافتہ شخص سے ملیں، دیکھیے تعلیم جو ہوتی ہے وہ اسکول میں تعلیم مل سکتی ہے، اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم مل سکتی ہے، لیکن اسکول اور کالج میں تربیت نہیں مل سکتی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر تعلیم مدرسہ دے گا، تربیت ماں باپ دیں گے، اور اگر انسان ماں باپ سے نہ سیکھ پائے تو کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں سیکھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اصل ہوتا ہے وہ جو اور ماں ملا سکتا تھا، مگر یہ اہتمام ضرور ہوا کہ ابن مریم یہ کہلائیں۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ماں کے بغیر عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ جناب عیسیٰ کی جب ولادت کا وقت آیا ہے، بھئی ہمارے جیسے کسی ذاکر نے اگر پڑھ دیا کہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے، تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب خدا نے نہیں دیے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ حسین نے دے دیے؟ بھئی اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی، میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، خدا نے نہیں دیے، یعنی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ گویا بہت تضاد ہے حسین میں اور خدا میں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جناب مریم کی جب ولادت، جناب مریم کے پاس جب فرشتے کو بھیجا گیا، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا اہتمام و انتظام کیا گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے روح کو مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم، کہ وہ جو فرشتہ جب آیا، مریم کے پاس روح ہے، جبرائیل، جب فرشتہ آیا تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ فرشتہ بشر بن کے آیا، تمثل لہا بشرًا سویا، کہ وہ فرشتہ جو آیا، وہ جو روح تھی اللہ کی، جبرائیل، وہ بشر بن کے آئے۔ تو جب بشر بن کے آئے تو مریم نہیں پہچان پائیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی بنت عمران، عمران نبی کی بیٹی مریم، فرشتہ اگر بشر بن گیا تو مریم نہیں پہچان پائیں، آپ خاطی بشر ہو کے حقیقت محمدی کو پہچان گئے۔ بھائی سوچئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم محمد کی حقیقت کو سمجھ گئے۔ مریم جب فرشتے کو نہیں پہچان پائیں، دیکھا کہ کوئی شخص آگے، تو جناب مریم گھبرا گئی، تو فرشتے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں مریم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لے اہب لکی غلام، اس کا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ بھائی جب عقدی نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نسل ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ذہن میں، عقدی نہیں ہوا ہے جناب مریم، لیکن ارادہ قدرت ہے کہ مریم کے بطن میں عیسیٰ جیسا بیٹا آ جائے، تو اس کا اہتمام و انتظام کیا کیا گیا کہ ایک فرشتے کو بھیجا گیا، اور وہ فرشتہ جناب مریم کے سامنے پہنچا تو بشر بن کے پہنچا، اور جب جناب مریم نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لے اہب لکی غلامً زکیّا، تاکہ میں تمہیں ایک ذکی بیٹا عطا کروں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ یہ جملہ کہہ رہا ہے جبرائیل۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں غلامً زکیّا، تاکہ میں تم کو ایک ذکی بیٹا عطا کروں۔ بھائی جب جبرائیل عطا کر سکتے ہیں تو کیا حسین نہیں دے سکتے؟ ایمان سے بتائیے، جب امت یہ پڑھتی ہے سورہ مریم میں کہ صاحب جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں بھائی اس میں پہ غور کیا، اتنی میں تو قدرت کو قبول ہی نہیں ہے، تاکہ میں تم کو ذکی بیٹا عطا کروں۔ سب پڑھا، جبرائیل کا دینا پتہ چل گیا، جبرائیل کا عطا کرنا سمجھ میں آ گیا، لیکن حسین کا عطا کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی حسین اگر راہب کو 7 بیٹے عطا کر رہے ہیں تو زانو پہ پیغمبر کے بیٹھے ہیں حسین، اور راہب نے ایک بیٹا مانگا تھا رسول سے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ مباہلے کے میدان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل تو ہماری طرف ہوتا ہے، مگر زمانے کے حالات اور درہم و دینار ان کی زبانوں کے تالے بن جاتی ہیں، کہ دل سے تو قبول کر رہے ہیں کہ حق ہیں،